بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ میں بسنے والی احمدی خواتین کو کارآمد نسائے قسط سوم آخری۔ اسلام چند عقائد کے مجموعہ کا نام نہیں، اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ایک انسان کی پیدائش سے مرنے تک کی مکمل ہدایات موجود ہیں۔ ہر شعبہ زندگی کے متعلق رہنمائی کی گئی ہے جو تعلیم اسلام نے ہر زندگی کے شعبہ کے لیے دی ہے، وہ سب مذاہب کی تعلیم سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس سے واقف ہوں، قرآن پڑھیں، ترجمہ سیکھیں، آپ کو علم ہو کہ آپ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ نے معاشرہ میں کیا کردار ادا کرنا ہے، کس کس بات کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، کس بات سے روکا گیا ہے۔ ہم دن میں کئی بار خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں محض اس لیے کہ علم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تعلیم کو پھر سے دنیا میں پھیلانے اور اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس حد تک آپ کی لیاقت ہے، آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کریں۔ آپ کی کتب قرآن مجید کی تفسیر ہیں اور قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے کتب کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے خلفاء کا لٹریچر پڑھیں اور آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے اگر اپنی اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا خیال نہ رکھا گیا تو آپ کے وجود احمدیت کی ترقی میں روک ثابت ہوں گے۔ پھر آپ کی طرز زندگی، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا سب کچھ قرآن کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو احکام ایک مسلمان عورت کے متعلق اسلام نے دیے ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ایک عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائے، نہ کہ مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرتی پھرے۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ اس ملک میں پردہ کرنا مشکل ہے، کہیں بھی مشکل نہیں۔ اسلام ساری دنیا کے لیے ہے اور پردہ قرآن کا حکم ہے۔ کیا آپ نے بیعت کرتے ہوئے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ آپ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گی؟ کیا آپ نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ خلیفہ وقت جو نیک کام آپ کو بتائیں گے آپ اس پر عمل کریں گی؟ کیا آپ نے بیعت کرتے ہوئے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ ہر حال، رنج اور راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور ابتلاء میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کریں گی اور ہر ایک ذلت اور دکھ کو قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہیں گی اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیریں گی؟ کیا آپ نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کریں گی اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنی ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دیں گی؟ آپ جائزہ لیں اپنا کہ اس عہد بیعت پر آپ کس قدر پوری اترتی ہیں۔ کیا اپنے آئینہ میں آپ کو وہ چہرہ نظر آتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بنانا چاہتے ہیں، جو ایک احمدی عورت کا چہرہ ہونا چاہیے؟ اگر نہیں تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق بنائیں۔ ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ موجود ہے۔ زندگی کی ہر راہ کے لیے ہدایتیں موجود ہیں، ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں اور دیکھیں کہ آپ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان تو نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنا آپ اچھا نمونہ پیش کریں جو دوسروں کی توجہ کھینچنے والا ہو۔ اس کے بغیر آپ حقیقی زندگی میں، حقیقی رنگ میں داعی اللہ نہیں بن سکتی۔
جو آپ کی زندگی کی غرض ہے۔ خطبات مریم جلد 2 صفحہ 374 تا 378۔ الفضل 10 اکتوبر 1983۔ یہ شائع ہوا ہے الفضل منگل 14 تا بدھ 22 مارچ 2023 کو۔ صفحہ 11 آواز محمد فاروق سعید UK۔